صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسمillahirrahmanirrahیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سار کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کا اسماء باری تعالیٰ میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. الہادی جل جلالہ، سیدھی راہ دکھانے والا. ہادی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں میں سے جس پر احسان کرنا چاہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، انہیں نجات کا رستہ سمجھاتا ہے اور لطف و کرم کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے، اور ان میں سے اپنے اولیاء کو اپنی ربوبیت، الوہیت اور اپنے اسماء و صفات کے ذریعے اپنی معرفت پر دلالت کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ اسم قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، ہدایت اور مدد کرنے کے لیے تمہارا رب کافی ہے. ہم آج کا ہمارا موضوع اہل دل کے لیے بڑا زبردست ہے. بچپن سے نوجوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، حسین کردار، پاکیزگی اور بلند اخلاق. میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے پہلے مہمان پروفیسر احسن اویس مصطفی میرے اکثر مہمان ہوتے ہیں، بڑے خوشبودار شخصیت کے مالک. میرے دوسرے مہمان ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین پروفیسر ڈاکٹر امجد علی جعفری صاحب بھی میرے مہمان ہوتے ہیں. میرے تیسرے مہمان نوجوان اسکالر ہیں پروفیسر علامہ حسن محمود جماعتی صاحب، یہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں. میرے چوتھے مہمان میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں میڈیسن میں، ڈاکٹر حافظ محمد حسیب صاحب. قرآنیات پہ ڈاکٹر صاحب کی بڑا گہرا مطالعہ ہے. ناظرین کرام، ایک بات میں شروع میں عرض کر دوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، روز ازل جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا تھا، اس سے لے کر اور آپ کے وصال مبارک تک ساری حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معجزہ ہے. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اظہار نبوت فرمایا اور ان قریش مکہ کے سامنے جب اسلام کا پیغام دیا تو دلیل آپ نے کیا دی؟ سب سے بڑی دلیل فقط لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے درمیان میں نے ایک زندگی گزاری ہے اور یہ شبنم صبح کی طرح میری زندگی ہے، کوئی اس پہ انگلی جو ہے وہ اٹھا کے دس. تو تمام اس وقت کے لوگوں نے مانا کہ آپ صادق ہیں، اسی لیے الصادق اور الامین جو تھے وہ بدترین دشمنوں میں مارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ کی نوجوانی ہے اور حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ آیا، اور ڈر تھا کہ عربوں میں یہ تھا کہ جب دشمنی ان کی ہوتی تھی تو انتقام جو ہے وہ صدیوں تک چلتا تھا. تو خیال یہ تھا کہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو پتہ نہیں کتنی صدیوں چلے. لیکن پھر وہ تفصیل واقعہ میرے اسکالر بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دانش اور حکمت برہانی جو تھی، اس نے پھر اس معاملے کو کیسے حل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نوجوان ہیں اور یہ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے فرمایا، اور یہ جو عرب تھے وہ کشت و خون سے بچ گئے اور ایک امن کا پیغام دنیا کو ملا. اور یہ وہی دن ہے جس دن سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے ان کی جو ولادت پاک ہوئی ہے، یہ بھی انہی دنوں میں ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب والدہ ماجدہ کی گود میں رہے، جتنا عرصہ والدہ کے گھر میں رہے، پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشان پاک میں جو آپ نے وقت گزارا، اس میں کیسے کیسے انوار، کیسے کیسے معجزے، کیسی کیسی روشنی. پھر آپ ابھی 12 برس کے ہیں تو چچا ابو طالب کے ساتھ جب آپ جا رہے ہیں ایک سفر میں، اور وہاں پہ بحیرہ راہب کا جو واقعہ ہے وہ بھی میں چاہوں گا کہ میرے اسکالر میں سے کوئی تفصیل سے بیان کرے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. وہاں بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی کس طرح تعریف کی ہے اور کس طرح بتایا کہ مستقبل میں یہی خاتم النبیین ہوں گے. پھر اس کے بعد پھر وہ واقعہ جو ہے جب سیدہ ختیجۃ الکبریٰ جو ہیں ان سے آپ ان کا مال لے کے جاتے ہیں، اور وہ میسرہ ان کا غلام جو ہے وہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو واچ کرتا ہے ساتھ ساتھ سارے سفر میں. اور اس وقت وہ بحیرہ جو نستورہ وہ عیسائی ہے وہ دیکھتا ہے، جو راہب ہے نستورہ راہب جو ہے وہ دیکھتا ہے،
اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند کردار کی جو ہے وہ گواہی دیتا ہے۔ پھر یہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے ہیں، سیدہ پاک کتنا متاثر ہوتی ہے، نکاح کا پیغام بھیجتی، یہ کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اعجاز اور ایک معجزہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی میں تجارت کرنے لگے، اوقاز کا بازار لگتا ہے، آپ وہاں پہ اپنے اونٹ لے کے جاتے ہیں، 10 کے قریب اونٹ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کا خادم ہے، اس کو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان اونٹوں میں ایک اونٹ جو ہے اس کی ٹانگ خراب ہے، اگر کوئی گاہک آئے، میں کام سے جا رہا ہوں تو اس کو بتانا بیچتے ہوئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے، اس نے کہا جی وہ اونٹ تو بک گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ وہ جس کی ٹانگ خراب تھی اس کے بارے میں تم نے بتایا گاہک کو؟ اس نے کہا وہ تو میں بھول گیا ہوں، نہیں بتایا۔ آپ نے کہا وہ کدھر سے آئے تھے؟ اس نے کہا یمن کی سائڈ سے، لگتا ہے وہ آئے تھے اور اسی طرف گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کی مسافت گھوڑے پہ وہاں پہ پہنچے، ان کو روکا اور ان کو بتایا کہ بھائی یہ جو آپ اونٹ لے کے آئے اس میں ایک اونٹ جو ہے اس کے یہ نقص ہے ٹانگ میں، آپ چاہو تو اس کو واپس کر دو، چاہو تو اس کے بدلے پیسے لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ واپس لے لیں، ہمیں ہمارے پیسے دے دیں۔ پیسے دیے واپس۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا، ان لوگوں کو جب پہنچا تو انہوں نے کہا کس نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا نام محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا واہ واہ واہ، وہ تو ایسا سچا اور ایسا بلند کردار انسان ہے۔ وہ وہاں سے آئے اور انہوں نے آ کے وہاں پہ اسلام قبول کیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا ہر لمحہ اتنا مصفہ، اتنا مطہر، اتنا طاہر ہے جس کا کوئی مقابلہ۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ کمال تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، یہ بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی ہے۔ یہ جو میں نے اپنا شاہکار جو ربوبیت کا ہے وہ میں نے دے دیا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات پاک کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب احسن اویس مصطفی سے۔ جناب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے جوانی تک کا سفر اور آپ کی سیرت و کردار اور خلق عظیم، اس کا اظہار قرآن مجید فرقان حمید نے کس خوبصورت انداز میں پہلے سے ہی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم، اللہ نے فرمایا، اللہ کریم نے کہ حبیب آپ کی عمر مبارک کی قسم۔ اب اس جب عمر مبارک کی قسم کھائی تو مطلق قسم کھائی ہے، یہ نہیں کہا کہ اظہار نبوت کے بعد والی عمر کی قسم، بلکہ فرمایا حبیب آپ کی ساری عمر کی قسم۔ تو اس میں آقا علیہ السلام کے بچپن بھی شامل ہو گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی، اور تا از وصال مبارک تک سارا عرصہ شامل ہو گیا ہے۔ اور دوسرا پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی جس طرح سے اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے، فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بلند عظمتوں اور آپ کی ظاہری حسن میں بھی کمال بنایا ہے، مگر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ اب یہاں پر جو علا کا معنی آ رہا ہے یہ ملکیت کے لیے آتا ہے کہ آپ صرف خلق عظیم والے نہیں ہیں بلکہ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ کی ملکیت میں دے دیا گیا ہے۔ اور لوگ خلق سے اپنی سیرت کو بلند کرتے نظر آتے ہیں، یہاں خلق و اخلاق خود ذات مصطفیٰ سے مستفید ہو کر وہ بلند نظر آتے ہیں۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ یا یہ کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے حسن و کمال و ادا کی قسم۔ واہ واہ۔ اور یہ خوبصورت، بہت خوبصورت یہ شعر ہے فاضل بریلوی کا، بہت خوبصورت انداز میں۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ خلق عظیم پر فائز ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ خلق تاجدار کائنات کی سواری بن گئی ہے، حضور جس طرف رخ کر دے خلق وہی قرار پاتا ہے۔ اور خلق کہتے کس کو ہیں؟ خلق ایسے نفسانی ملکہ کو کہتے ہیں جس میں خصائل حمیدہ اور افعال جمیلہ کو کرنے کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آپ کا مزاج اور آپ کی طبیعت ہو، طبیعت نیچرلی ایسے ہے
یعنی آپ بائی برتھ ایسے ہیں، نیچرلی آپ سے ادا ہوتا ہے. تو یہ جو انداز ہے کہ بے تکلفی سے جو آپ کام عمل کر رہے ہیں، جس میں آپ کو تکلف نہیں کرنا پڑ رہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جتنے بھی جود و سخا ہے، امانت و دیانت ہے، صداقت ہے، یہ نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محنت کے بعد پیدا کیا ہے، بلکہ حضور نیچرلی ایسے ہیں. آقا علیہ السلام خلق عظیم کا پیکر ہیں. اور پھر رب اللہ کریم نے صرف خلق والا نہیں کہا کہ آپ خلق کے مالک ہیں، بلکہ رب عظیم نے کہا حبیب خلق عظیم کے مالک ہیں. اور جب علی العظیم کسی کی عظمت کا اعلان کرے گا تو اس کا اندازہ کیا ہوگا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ابھی آپ نے آیت اسوہ حسنہ پڑھی، تو میں ہمیشہ اس سے دو چیزیں اخذ کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس آیت اسوہ حسنہ میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں اللہ رب العزت نے چیلنج بھی دے دیا ہے کہ ایسا لا کر دکھاؤ، قیامت تک اگر آئے گا تو مجھے لا کر دکھاؤ. اور دوسرا فیصلہ بھی دے دیا ہے کہ اس کے بعد کوئی اس جیسا آئے گا بھی نہیں. جی ڈاکٹر صاحب، 63 سالہ میں ایک فقرہ کہتا ہوتا ہوں کہ کائنات کی ساری عظمتیں، ساری رفتیں، سارے حسن، سارے کمال، سارے جمال 63 سالہ حیات میں اس کے بعد نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اس خالق محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمیں امت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ میں قرار دیا، سبحان اللہ، اور اس کی ذرہ نوازی ہے، اور ہمیں معرفت نصیب فرمائی اور اطاعت کا حکم دیا اس عظیم ہستی کا. لوگو، ارے لوگو میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے، سرکار ملے ہیں. سرکار اور نبیوں کو رہی جن کی میت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ دیکھیں، سالار ہمیں شرف حاصل ہے کہ اللہ نے ہمیں بلند ترین، عالی ترین، اپنے رسول میں سے عالی ترین ہستی کا متبع قرار دیا، اور اطاعت کے لیے ہمیں حکم دیا باقاعدہ. انبیاء بھی اسی صف میں ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ما سبق انبیاء جو ہیں وہ بھی مطیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں بھی اسی فہرست میں ان کے پیچھے، البتہ ان کے برابر تو کوئی ہو نہیں سکتا، ان کے پیچھے قرار دیا ہے تاکہ ہم بھی اسی لائن میں روزے مساق والے سے آیت سے. تو اب دعا یہ ہے کہ ہم واقعاً اس عزت افزائی کو حفاظت کریں، اس کی سمجھیں، حفاظت ہی کریں، پہلے سمجھیں. یہ عزت افزائی ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ جو تمام حمد اور کمالات و اوصاف کا ذاتی طور پر مالک ہے، یعنی اس خود بخود ہے، اس کی جس کی کائنات حمد کرے، وہ جسے محمد خلق کرے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یعنی خلق ہی محمد ہے، آہا، یعنی تعریف کوئی سمجھتا ہو تو اس میں بڑی خوبصورتی ہے اس فکرے میں. بہت، یعنی اللہ نے خلق ہی محمد کیا ہے. اللہ زی جو ہمیں دو حمدن بعد حمدن، لگے رہو. اب آپ دیکھیں کہ اسم با مسمہ، ہمارے ہاں اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جاہل ہوتے ہیں کہ نام رکھ دیتے ہیں بچے کا، کل وہ اس پہ کار فرما ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مثلا عاقل رکھ دیتے ہیں، کل وہ بے عقل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کیونکہ علیم خبیر ہے، اس نے محمد کہا نہیں، محمد بنایا ہے. واہ واہ علامہ، واہ واہ، محمد بنایا ہے. اور پھر کیا کیا کہ ان کی سیرت کو قرآن کی صورت میں لکھا ہے. واہ. یعنی اگر آج کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ کون سی ہے، تو میں اسے کہتا ہوں ادھر ادھر کی کتابیں تو اپنی حد تک اکتفا کریں گی، لیکن خود خدا لکھنے والا ہے. محمد مصطفیٰ کی سیرت اللہ نے قرآن میں لکھی ہے، یعنی قرآن سیرت مصطفیٰ کی کتاب. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے بڑی خوبصورت فرمائی، فتوحات مکیہ میں، ہاں جی، کہ قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کمال کی بات. سیرت مصطفیٰ کو قرآن میں رقم کر دیے، کچھ پہلے اور کچھ بعد میں، کیونکہ قرآن کا مزاج دو طرح ہے. ایک رسول اللہ نے عمل فرمایا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور ایک حکم دیا تو پھر قرآن کی آیت جو ہے پہلے نازل ہوئی، ایک بعد میں نازل ہوئی. یہ آیت تطہیر میں چادر میں جمع ہوئے تو آیت تطہیر نازل ہوئی، اور مباہلہ کے لیے حکم دیا کہ صبح مباہلہ پہ چلے جائیں.
یعنی یہ دونوں صورتیں موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عالم آہوت میں مظہر اتم میں صفات الہیہ وحدت اور احدیت کی صورت میں وہ ذات نور اول، مظہر اتم جو ہے محمد اور عقل مصطفیٰ، اول بھی شیخ اکبر نے کہا عقل اول بھی، عقل اول، علم اول، نور اول، قلم، لوح، تمام مقامات یہ جو بیان ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ ہر روح عالم میں اول بھی کہا ہے ڈاکٹر انہوں نے شیخ اکبر نے، ہاں جی، روح اکبر، اسم اعظم، عقل اول، اسم اعظم ہاں ذات مصطفیٰ ہے۔ واہ، اور اس کے بعد چلتے چلتے عالم آہوت سے مظہر اول، عالم لاہوت میں صفات کے مظہر، عالم جبروت میں عرش و کرسی و لوح و قلم کے مالک، اور اس کے بعد عالم ملکوت میں فرشتوں کو جو ہے مدبر کرنے کے لیے، ان کو تدبیر دینے کے لیے، اور عالم ناسوت میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بننے، واہ جی واہ، اور پھر عالم برزخ صغریٰ میں ہماری شفاعت اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، عالم برزخ کبریٰ میں ہمیں سفر طے کروانے کے لیے اور ہمارے گناہ معاف کروانے کے لیے، ہماری خطائیں مٹانے کے لیے، اور عالم حشر میں کوثر نصیب ہمارے جو ہو رہی ہے وہ اس ذات کے اقدس میں، اور عالم جنت میں ہمیں ہمیشہ کے لیے انہی کی اطاعت کی وجہ سے پہنچانے کے لیے۔ المرء مع من حبہ، جناب بڑی زبردست بات کر دی انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد و آل محمد۔ غازی صاحب قبلہ، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ہے کہ اس خوبصورت عنوان کے ساتھ آج ہم اس نشست کے اندر موجود ہیں، ان خوبصورت ایام کے اندر، کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہماری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا علیہ یار وہ السلام شعر کی اگر آتا ہے بارگاہ، تو اس سے شروع کرے، جی، اب یزو یستسقی الغمام بوجہہ، ماشاء اللہ، آتا ہے نہیں؟ اس طرح زبانی اس کا مستحضر نہیں ہاں، ہے۔ سمال الیتامہ، ہاں ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو سیدنا ابو طالب، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یہ نعت خوبصورت یہ شعر ہے کہ آقا علیہ السلام کے اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن۔ ہاں تو آقا علیہ السلام کا جو خوبصورت ایام ہے، بچپن ہے، میں اس لیے مبارکباد عرض کیا غازی صاحب قبلہ کہ ہمارے ہاں آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ جو عموماً تذکرہ رہتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، تو حضور کا خاکہ لوگوں کے ذہن میں صرف ایک مذہبی رہنما کی صورت میں بنایا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پاتے، وہ صرف مذہبی رسوم، روایات، عبادات کے ساتھ ان کو منسلک سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے مذہبی احکامات ہیں یہی صرف ہمیں اس ذات سے ملے ہیں، اگر ان کا نام لیں یا ان کی بات کریں یا ان کا تذکرہ کریں تو اس سے مراد صرف خاص مذہبی معاملات ہیں۔ تو یہ ایک کمی رہ جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ہر گوشے، جیسے آج ہمارا موضوع حضور کی بچپن، حضور کی جوانی مبارک کا تذکرہ ہے، تاکہ بچے بھی کنیکٹ کریں کہ آقا علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا، نوجوان کنیکٹ کریں کہ آقا علیہ السلام اپنی نوجوانی میں کتنی سوشل لائف گزاری، آپ نے سوشل ویلفیئر کے اندر آپ نے کہ ایونٹس کے اندر آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ بچپن کا تذکرہ یہ ہے کہ آپ اوائل عمری میں تو تشریف لے گئے شیر خارگی میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو وہ احوال بیان فرماتی ہیں وہاں پر کہ آقا علیہ السلام کے احوال اور معمولات یہ تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس کو خود روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کی نبوت کو اس وقت سے جان اور پہچان لیا تھا جب آپ ابھی پنگھوڑے میں تھے، تو آپ اپنی انگلی ہلاتے تو چاند آپ کے اشاروں کے اوپر چلا کرتا تھا۔ پھر وہاں آقا علیہ السلام اور آپ اس سے باتیں کرتے تھے، وہ آپ سے باتیں، وہ زبان نہیں پتہ کون سی تھی۔ ہاں، اور پھر فرمایا کہ آپ کے پنگھوڑے مبارک کے پاس کوئی بھی موجود نہ ہوتا تو فرشتے آپ کا پنگھوڑا جھولا کرتے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ پھر حضور جب واپس تشریف لائے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ کو اپنے والد گرامی کی قبر کی زیارت کے لیے لے کر مدینہ طیبہ جو اس وقت یثرب تھا وہاں پر تشریف لے گئیں، تو حضور خود اس کو بعد ہجرت یاد فرمایا کرتے تھے کہ میں عدی بن نجار کا یہ جو محلہ ہے، میری والدہ مجھے یہاں فلاں گھر میں لے کر آئی تھی، پھر حضور نے نام لے کر فرمایا کہ وہ فلاں شخص تھا، اس کے بچے تھے، ہم یہاں پر اس ٹیلے کے پاس جمع ہوتے اور یہاں پر ہم اپنا وقت گزارا کرتے۔ فخر بھی کیا فصاحت اس لیے ہے کہ میں حلیمہ سعدیہ کے۔ پھر حضور فرماتے کہ عدی بن نجار کے محلے میں یہ جو تالاب تھا، حضور نے فرمایا میں تو یہاں پر بچپن میں یہاں تیراکی کیا کرتا تھا۔ تو یہ حضور کے بچپن کے معمولات ہیں جو آج کے ہمارے بچے دیکھیں تو وہ بھی کنیکٹ کریں کہ آقا علیہ السلام کا بچپن مبارک اس قدر خوبصورت کہ آپ بچپن میں تیراکی بھی کر رہے ہیں، اور بچپن میں بھی کبھی یعنی جو ہے
بے پردہ نہیں ہوئے؟ یہ تو آقا علیہ السلام کا ہم بچپن میں بھی یہ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس پر بھی تکلیف نہیں ہوئی کہ جو انسان کو جو انسانی عوارض ہیں اور حاجات اس کو پیش آتی ہیں، تو آقا علیہ السلام کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کا کوئی آپ کا کپڑا مبارک، لباس مبارک کبھی گیلا رہا ہو۔ وہ فرماتی وہ اوقات مکررہ میں ہی ہمیں علم ہوتا تھا کہ اب آپ کا وقت ہے، تو آپ اسی میں اپنے حاجات فرمایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح جب آقا علیہ السلام کی لڑکپن کی عمر مبارک کی طرف ہم جاتے ہیں تو جو بالخصوص واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس دور کے اندر محنت کو اپنا شعار بنایا۔ آج کا ہمارا نوجوان جو اس سے گھبراتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ابھی جوانی، اور والدین بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو بچپن ہے، ابھی تو لڑکپن ہے، پھر بعد میں ساری عمر پڑی ہوئی ہے، تو حضور کی سیرت مبارکہ جس کو قرآن مجید کہہ رہا ہے نا کہ ہر اسوۃ حسنہ ہے، وہ کامل نمونہ اس لیے ہے کہ از اول تا آخر بچے بھی دیکھیں تو رہنمائی لیں، نوجوان بھی دیکھیں تو رہنمائی لیں، اور بوڑھے بھی دیکھیں تو رہنمائی لیں۔ جس شخص سے 2 دن برابر گزرے وہ خسارے میں ہے، ہاں یہ حدیث ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ مومن لَكَ کا مِنَ جو الْأُولَىٰ کا دن ہے ہر آنے والا وہ پہلے سے بہتر ہونا چاہیے۔ کُلَّ یومٍ ہُوَ فِی شَأْن، یہ تو سورہ الرحمن کے اندر فرمایا، اور پھر جو آقا علیہ السلام کے لیے بالخصوص فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ ہر اگلی آنے والی گھڑی وہ پہلے والی سے زیادہ بہتر ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کے 1-2 دن کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اس کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہونا چاہیے۔ جی میں نے اسی پہ قرآن مجید کی آیت کریمہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ آپ کے لیے آنے والی جو ہر گھڑی ہے بہتر ہے۔ تو اگر آپ کے لیے بہتر ہے تو ایک مومن نے اگر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ پہ عمل کرنا ہے، میں اسی تناظر میں نے عرض کیا کہ وہ جو پیروی کر رہا ہے تو اس کو بھی یہی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وہیں سے بارگاہ سے فیض لیتے ہوئے اپنے ہر آنے والے لمحے کو، تو حضور اس دور کے اندر آپ محنت فرماتے، آپ بعد میں اپنے صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں ایک جگہ پر کہ یہاں سے آپ کالے کالے پیلو جو ہیں یہ چن لو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں اور میں بھی اس میں شامل رہا ہوں، میں نے بھی یہ عمل کیا۔ تو حضور محنت فرمایا کرتے، محنت کو حضور نے اپنا شعار بنایا۔ پھر جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا حضور کی امانت و صداقت اور جو تجارت کا معاملہ ہے، میں یہاں پہ اس کو ایک اور آج اینگل سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ ہے کہ ہم آج ماڈرن ڈے کی بزنس اور مارکیٹنگ اسٹریٹجیز پڑھتے ہیں اور اس میں پروڈکٹ کیٹیگرائزیشن پڑھتے ہیں کہ جو بڑی بڑی کارپوریٹ سیکٹرز ہیں وہ اپنی پروڈکٹس کو کیٹیگرائز کر کے سیل آؤٹ کرتی ہیں، یعنی ایک ہی کمپنی ہے وہ 3-4 مختلف کیٹیگریز کی پروڈکٹس بناتی ہے کہ یہ لو کوالٹی کی ہے، پھر یہ اس سے اوپر، پھر اس سے اعلیٰ درجے کی، پھر اس سے اعلیٰ درجے کی، اور اس کی پرائسز بھی ایز پر دا کوالٹیز۔ کتاب جب چھاپتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ایک وہ جو بغیر جلد کیا کہتے ہیں اس کو، جو ایک ہوتا ہے لو پیپر میں ہے اور پھر اعلیٰ پیپر میں ہے، تو جیسے موبائل کمپنیز ہیں تو لو فیچرز کا ہے، پھر بہت اعلیٰ فیچرز کا بھی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام جب آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر جب آپ تشریف لے کر کے گئے شام گئے، وہاں پر آقا علیہ السلام نے یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی دنیا کو عطا فرمائی ہے جس پر آج دنیا کار فرما ہے کہ حضور نے اپنی پروڈکٹس کو کیٹیگرائز کر دیا۔ وہ لوگ جو جھوٹ کے ساتھ یا قسم اٹھا کر مال بیچا کرتے تھے، حضور نے وہاں پر بھی سچائی کے لیے ایک اسٹریٹجی، حکمت عملی دنیا کو دی کہ اس انداز میں بھی لوگ آتے ان کو پہلے بتا دیتے کہ یہ اس کیٹیگری کی پروڈکٹ ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ختم ہو جاتا جب بھی کبھی مارکیٹ گئے، یعنی وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہے وہ ہم خریدیں گے، سب ختم۔ بھائی صاحب آپ دیکھیں نا کہ کسٹمر کے لیے کتنی آسانی ہے، جو آیا ہے مال خریدنے کے لیے اس کو پتا ہے کہ مجھے فلاں کیٹیگری کا مال چاہیے، فلاں قیمت میں چاہیے، تو انہیں پتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پر چلے جائیں تو اس کیٹیگری کا اس قیمت کا مال موجود ہے، جس کو بہت اعلیٰ چاہیے اور اس قیمت پر چاہیے اس کے لیے بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ دنیا کو جو ماڈرن ڈے کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں، پروڈکٹ کیٹیگرائزیشن ہے، یہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا ہوئی۔ ہمارے تاجر حضرات جو ہیں، ان کی جو تنظیمیں ہوں وہاں پہ جا کے یہ لیکچر ہونا چاہیے آپ کا اور ڈاکٹر صاحب کا، جی، کہ یہ پہلو بھی جو ہے یہ دیکھیں ہم، ٹھیک ہے ہم جو وہ آپ نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، میلاد کی محفلیں کریں، نعت کی محفلیں کریں، سیرت طیبہ پہ خطابات کروائیں بڑے بڑے زوردار، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو کام ہے اس طرف تو ہم نے توجہ نہیں کی، اس طرف کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ جب لیکچر دینے جاتے ہیں تو اور چیزیں تو بیان کرتے ہیں، شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان تو کوئی کر نہیں سکتا مکمل طور پہ، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے علم کا، لیکن یہ جو پہلو ہے نا پریکٹیکل، اس پہ بہت زور دینا چاہیے۔ بالکل، یہ اور ہمارے جو سوسائٹی کی گراوٹ کی بنیادی وجہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ ہے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے لا علمی اور جہالت، کہ ہمارے بچے بھی اس سے محروم، ہمارے نوجوان بھی اس سے محروم، ہمارے بڑے بھی اس سے محروم۔ میرے ایک پرانی کلاس فیلو
اور وہ آفیسر تھے, ریٹائر ہو گئے. تو میں گیا تھا ایک جگہ سیرت کے جلسے میں کوئی, وہاں خطاب کرنے کے لیے. تو وہ کافی لیٹ آئے, تو میں نے کہا آپ بہت لیٹ آئے. کہنے لگے جی وہ اصل میں فلاں جگہ بھی ایک تقریب تھی وہاں گیا ہوا تھا, کمال کر دیا وہاں وہ علامہ صاحب نے, 2.25 گھنٹے خطاب کیا ہے. میں نے کہا انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں ایسا نہیں پتہ, لیکن لفظ بڑے بڑے زبردست استعمال. میں نے کہا کہ وہاں جو 100 آدمی کے انہوں نے وہ 2.25 گھنٹے ہر بندے کے ضائع کیے ہیں. یعنی جب آپ گھر آئے ہیں تو کوئی سبق نہیں پتہ کہ کیا وہاں سے لے کے, لفظوں کی بڑی انہوں نے ایسے کی ہے جناب, کمال. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر واقعی یہ بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ خاص طور پر جو پہلے 40 سالہ حیات طیبہ ہے اس کو عام طور پر اگنور بھی کیا جاتا ہے, اور اگر اس کا ذکر بھی کیا جائے تو وہ ایک خاص ڈائمنشن میں صرف ذکر کیا جاتا ہے. دیکھیں کسی کی بھی آپ زندگی کا جب آپ معائنہ کرتے ہیں نا, اس میں 2 پوائنٹس ہوتے ہیں, 2 اس کی ڈائمنشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ اس ہستی کے ساتھ کیا کیا کچھ بیتا, اور ایک ہے پھر اس ہستی نے اس گیون سرکمسٹانسز میں کیا کیا کچھ کر کے دکھایا. واہ, یہ 2 ڈیفرنٹ اسپیکٹ. بالکل ٹھیک. ہم عام طور پر کیا کچھ بیتا اس پر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, ایکشنیبل پوائنٹس کیا تھے اس پر ہم عام طور پر فوکس نہیں کرتے. ڈیل کیسے کیا؟ ہاں یہ اصل پوائنٹ ہے. اب ذرا آپ غور کریں, اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 40 سالہ حیات طیبہ کا مطالعہ کریں نا, تو بیسک 3 ڈائمنشنز ہمیں نظر آتی ہیں. ارشاد. نمبر 1 یہ کہ خدا خوفی کے تحت آپ نے ساری زندگی گزاری ہے. میں خدا کو ماننے کی بات نہیں, اگلی بات کہہ رہا ہوں, خدا خوفی کے تحت. صحیح. اچھا, اب خدا خوفی میں 2 پہلو آ جاتے ہیں. ایک ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق, اور اس میں آپ کو پتہ ہے لات اور منات اور عزا کی قسم کھانا اور قسم سننا تک گوارا نہیں تھا. مطلب یہ وہی جب اس نے آ کے بحیرہ راہب نے جب کہا, بڑا اہم واقعہ ہے نا, میں آپ کو قسم دیتا ہوں, تو انہوں نے کہا نہیں اس کی قسم نہ دیں, وہ 2 بتوں کی جو ہے میں اس کو نہیں مانتا, وہ نا لات و عزا جو ہے میں ان سے نفرت کرتا ہوں. ایسے ہی ہے سر, ایسے 12 برس کا بچہ, ایسے 12 برس کا لڑکپن, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں, ان کی بات مت اتنی سال فطرت. اچھا, اب آپ اس سے آگے دیکھیں. اچھا, دوسرا جو ڈائمنشن ہوتی ہے وہ حقوق العباد کی ہوتی ہے. حقوق العباد میں نا 2 ڈائمنشنز ہوتی ہیں. ایک وہ میری زندگی کا پہلو ہے جو ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے, نارمل کیجول انٹریکشنز, شادی ہوگی, بیوی بچے ہوں گے, کوئی میرے کولیگز ہوں گے, کچھ دوست ہوں گے, کچھ بڑے ہوں گے, کچھ چھوٹے ہوں گے. ان سب میں آپ کا رویہ وہ اگر ہم غور کریں تو آپ دیکھیں آپ کا اپنے بڑوں سے کیسا رویہ تھا کہ جناب ابو طالب انہوں نے اگر آپ کی پرورش کی تو جیسے ہی آپ اس قابل ہوئے تو آپ ان کی دکان پر بیٹھنا شروع ہوئے. آپ کو پتہ ان کی دکان عطر کی دکان تھی مکے میں, اور آپ ان کی دکان پر بیٹھا کرتے تھے. اور بڑے خوبصورت الفاظ آتے ہیں سیرت میں کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے مشورے بھی کیا کرتے تھے. یوں ایک اپنائیت محسوس کرتے تھے کہ یار یہ چاہے عمر میں بھی تھوڑے کم ہے لیکن مطلب حکمت میں اور بصیرت میں جو ہے. جب سب لوگ اکٹھے ہو کے آئے, قحط سالی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی, تو سیدنا ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ وہ کیا ہے دین ابراہیمی پہ ہیں اور آپ عالی نسب ہے, دعا کر دیں. تو انہوں نے کہا میں کروں گا لیکن میں ایک ساتھ بھی لے کے جاؤں گا اپنا. اور وہ لے کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بیٹا ہاتھ اٹھاؤ اور تم دعا کرو, بس پھر وہ اجابت تو فوری پہنچ جاتی ہے. بالکل بالکل ایسے. اور اس میں آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا مختلف ایکسٹریمز کا ایکسپوئر دیا ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں, یعنی کہ وہ زمانہ بھی کہ آپ کو تنہائی میں صحرا میں غور و فکر کا موقع مل رہا ہے, وہ سارا کچھ بھی موقع دیا ہے. اور پھر بھرے میدانوں, بھرے آپ یوں سمجھیں مجلسوں میں اور تجارت کا اور بھرپور ایکسپوئر, یعنی کہ دنیا کے مختلف ایکسپوئر آپ کو دیے ہیں. اس کو یوں دیکھیں ایسا ہی. اچھا, خاص طور پر ہم جو اگنور کرتے ہیں نا سر, وہ 25 سال سے لے کر 35 سال کی زندگی کو اگنور کرتے ہیں. بالکل 25 سال کی زندگی میں شادی ہوتی ہے, 35 سال کی عمر میں وہ حجر اسود کا واقعہ ہوتا ہے. حجر اسود کے واقعے کے بارے میں نے آپ کو ایک سٹوری سنانی ہے, وہ آپ نے مجھے آخر میں بتانی. سنائی نہیں ابھی, سنا نہیں وہ آخر میں ختم ہو جائے. جی, یہ جو 10 سال ہے نا سر, یہ بھرپور پروفیشنل لائف کے ہیں, یہ بھرپور پروفیشنل لائف, بالکل ٹھیک, جو جس کی طرف ابھی اشارہ کر رہے تھے کہ آج کا نوجوان وہ سیرت کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور ان سب معاملات کو صرف ایک خاص پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے. وہ اپنی پروفیشنل لائف کے لیے اس میں نہیں سمجھتا, حالانکہ بھرپور پروفیشنل لائف گزارنا یہ سنت ہے, یہ سنت ہے. اور آپ مطلب کئی قافلے آپ دیکھیں, 2 قافلے تو ہمیں شام کے نظر آتے ہیں نا, یمن, بحرین, عمان, یہ سارے علاقوں میں آپ کے وقت آپ آگے جب دیکھیں وہ جب ادھر علاقے کے لوگ مسلمان ہو کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقے کے لوگوں کے سے باتیں پوچھتے تھے کہ وہاں کیا بات ہے, وہاں کیا بات ہے, کئی زمانہ آپ نے وہاں گزارا ہے. تو ایک بھرپور پروفیشنل لائف گزارنا, اس میں خاص بات یہ صادق اور امین کا جو لقب ہے, آپ ذرا غور کریں, یہ آپ کو اپنے پروفیشن میں ملا ہے.
واہ صادق الامین. سر جی یہ اہم بات ہے. اگر میں اپنے پروفیشن میں 2 نمبر ہوں ویسے تقریر بڑی اچھی کرتا ہوں, واہ واہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اگر ویسے ایک اچھا ڈاکٹر نہیں ہوں اس میں 2 نمبر ہی کروں, لیکن ویسے تقریر میں بڑی اچھی کرتا ہوں تو میں سنت پر عمل پہ رہا ہوں. نہیں, ایسی بات نہیں. اپنی اپنی جگہ اپنے محاذ پر کھڑے ہو کر اس قابل بننا. اور پھر دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے انسانی ہمدردی کا. دیکھیں ٹین ایج میں بھی آپ کی مصروفیت کیا آتی ہے؟ بیواؤں کی خبر گیری, یتیموں کی سرپرستی. سیدہ خدیجہ نے وہ جو پہلی وحی کے بعد یہی آپ ٹریبیوٹ پیش کیا نا سر. پلس وہ جو ظلم کرتے تھے, وہ جو ایک کسی کی بیٹی جو تھی وہ رکھ لی تھی اس دور میں جوانی میں, کتنا اہم واقعہ ہے سر, کتنا اہم واقعہ ہے, کتنا اہم واقعہ, کتنا اہم واقعہ. واپس کرو اس کی بیٹی. ایسے ہی ہے. اچھا سر اس میں پوائنٹ سمجھیں کہ آپ بیواؤں کی خبر گیری اور یتیموں کی سرپرستی انسانی ہمدردی کا ایسا کام ہے جس میں پیسے نہیں لگتے, لیکن انسان کا دل اور ڈیڈیکیشن ہو تو وہ کام کرتا ہے. اس سے آگے جب پیسے آئے تو پھر پیسے بھی انسانی ہمدردی میں آپ نے لگائے. پھر حلف الفضول جو قائم کی کہ بھئی مکے میں کوئی بھی مظلوم ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے, چاہے کرشی ہو غیر کرشی ہو, نسل رنگ عصبیتوں سے بالاتر ہو کر ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے. یہ بہت بڑی بات تھی. اور جو تیسری ڈائمنشن ہے وہ حق کی جستجو ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر سے بہتر کی تلاش میں آپ تھے. یعنی کہ آپ یہ محسوس کر رہے تھے کہ یار میں جب اپنے ارد گرد ظلم دیکھتا ہوں, جہالت دیکھتا ہوں, میں اپنی سوسائٹی کے لیے کیا بہتر سے بہتر کر سکتا ہوں. یہ بڑا اہم سوال تھا آپ کے ذہن میں جو آپ کو غار ہرا لے کر گیا. یہ کوشچن ہے نا کہ آپ غار ہرا کیوں گئے. آپ کو یہ سوال تھا کہ یار میں نے خود تو بیواؤں کی خبر گیری کی, یتیموں کی سرپرستی کی, میں نے خود تو امانت داری کے ساتھ زندگی گزاری, میں نے غلاموں کے ساتھ سب بڑا اچھا سلوک کیا, کائنات کے انسانوں کو میں نے کیسے بدلا. ہاں لیکن معاشرہ کیوں ظلم و ستم پر آتا ہے؟ معاشرہ کیوں ظلم. میں آپ کو سر ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ جو صورت ہے نا ارائیت الذی یکذب بالدین, یہ بڑا خاص ڈائمنشن میں آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور کر رہے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیوں ہوتا ہے, مسکینوں کے ساتھ برا سلوک کیوں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین, بھلا آپ نے دیکھا نہیں اس کو جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم, ارے یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. لہٰذا آپ لوگوں کے دل میں ضمیر پیدا کیجئے, شعور پیدا کیجئے. اچھا اب میں آپ کو جو واقعہ کہہ رہا تھا نا اس پر آتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجے ہیں نا وہ حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ترین, اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ ترین, ہر اعتبار سے اعلیٰ ترین, اپنی امت میں سب سے اعلیٰ, سب سے. لیکن ایک خاص بات کیا ہے, جس زمانے اور جس علاقے میں بھیجے جاتے ہیں وہ اپنی امپورٹنس کے اعتبار سے اعلیٰ ترین ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری نظر میں کہ شاید بڑی بڑی سپر پاوریں تو ایران اور روم تھے, یہ تو بس جنگل بیاباں صحرا تھا. ایسی بات نہیں ہے. آج یہ جب اسٹریٹ آف ہرموز کی وجہ سے ہمیں پتہ لگا نا تجارتی شاہراہ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے, ساری دنیا کو تھلی مچ جاتی ہے کہ نہیں. اس زمانے میں جو اتنی امپورٹنٹ شاہراہ تھی کہ پوری دنیا کی آپ یوں سمجھے شہرگ تھی. آپ کو پتہ نا یمن اور شام کی جو تجارتی, اچھا اب ذرا آپ غور کریں اس ساری تجارتی جو شاہراہ تھی اس کے اوپر قریش تھے. اب آپ اندازہ کریں اس ایک واقعے نے پوری دنیا پہ ایکسپوجر ڈالا ہے. بہت اچھے, پوری دنیا کے کونے کونے پر اسے ایک واقعے کا اثر گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے نا سر, تو پوری دنیا میں آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صداقت اور امانت کا ایک کریکٹر کا ایک پرتو ہے, آپ یوں سمجھے ریفلیکشن ہے, وہ پوری دنیا میں محسوس کی گئی ہے. اچھا جی حسن صاحب بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے. میں ایک فکرہ کہتا ہوں کہ انداز رحمت اللہ عالمین اپنا لو, پیغام رحمت اللہ عالمین چلا جائے گا. واہ واہ, ضرورت اس وقت اس بات کی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا بات کی کہ ہم وہ جو پہلے 40 سال ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں. اصل تو وہاں سے ہی سارا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو دلیل سب سے بڑی دی ہے, فقط لبثت فیکم عمرا, یہ ہے. اس میں کوئی نقص نکال کے دکھاؤ, اور یہی ہے انسانیت کی. جی ہاں, جو ایک تو اس میں جو نقطہ جو خوبصورت آقا علیہ السلام کے سیرت و کردار میں حلف الفضول کا جو معاہدہ ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت نافذہ حاصل کرنے کے بعد مدینہ طیبہ کی ریاست میں رہ کر بھی حضور سے اس بارے میں پوچھا گیا, کہا آج بھی اگر ایسا معاہدہ ہوگا تو میں اس کی تصدیق کروں گا. یعنی آقا علیہ السلام نے اس دور میں بھی مختلف اقوام و عالم کو ملا کر جوڑ کر انسانیت کے لیے معاہدہ امن کو ترتیب دینے کو حضور علیہ السلام نے اپنا طریقہ قرار دیا اور پسندیدہ چیز قرار دیا ہے. اس میں فخر فرماتے تھے, اور اس میں فخر فرماتے اس کی ممبرشپ. اچھا میں ایک جملہ میں عرض کر دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ اہل علم تو سارے جانتے ہیں, یہ لفظ فضل والوں سے ہے.
یہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک کو اس کو فضول نہ سمجھ لے. نہیں وہ کیونکہ کئی لوگ اس میں جو تھے فضل نامی تھے. فضل نامی اکثر لوگ وہاں پر فضل والے تھے, جس کی وجہ سے یہ حلف الفضول ہے. میں عمومی تاثر کے طور پر بچے ینگسٹر بھی پڑھتے ہیں, بچپن میں پڑھتے تھے, میں ان کے لیے بھی کریکشن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا کیا. تو اور تیسری بات یہ ہے کہ تجارت کی بات بار بار ہو رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 7 لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا تذکرہ ہے, تو حضور نے فرمایا ایک جوان بھی ایسا ہوگا, یعنی جو اس جوانی والے کہ جن کو کوئی گناہ کی دعوت دینے والا ہوگا مگر وہی یہ کہیں گے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, وہ جوان بھی عرش کے نیچے ہوگا. ایک عدل کرنے والا حکمران, یہ دوسرا. اور تیسرے کا ذکر جو آتا ہے وہ فرمایا کہ ایمانت دار تاجر. آج ہمارے ہاں ایک فینومنا بن گیا ہے کہ تاجر یا کاروباری شخص کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا, دجل کے بغیر, فریب کے بغیر, کسی کو کسی دایاں دکھا کر بایاں ہاتھ نہ دکھایا جائے تب تک کاروبار کام دائم نہیں ہوتا. ابھی تک جتنی سیرت کی ڈسکشن ہوئی ہے, آج تو کل کوئی نہ کوئی احتساب کا ادارہ, کوئی قانون کا ادارہ موجود ہے, کوئی یونینز موجود ہیں, کوئی جوڈیشل کے حوالے سے عدالتی نظام موجود ہے, تھانے موجود ہیں جہاں اپلیکیشنز جمع ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ 1500 سال پہلے اس عرب کے معاشرے میں کون سا مستحب ادارہ تھا, محتسب ادارہ تھا؟ وہاں پر تو سارا ظلم تھا, جہالت تھی. اس دور کے اندر رہتے ہوئے تاجدار کائنات نے سچ کے ساتھ تجارت کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ آج ہم یہ بات مسلمان ہو کر مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے مسلم میجورٹی ایریا میں کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی, کاروبار نہیں ہو سکتا. یہی وہ فکر امیز بات ہے جس کی طرف اشارہ علامہ حسن جماعتی صاحب نے کیا, ڈاکٹر صاحب نے کیا, کہ ہم نے دین کو مذہب کی صورت میں پیش کر دیا. ڈاکٹر صاحب ایک غور کیا آپ نے, وہ کہ لوگ جو ہیں یہ کانوں سے نہیں بنتے, لوگ آنکھوں سے بنتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ کانوں کے چکر میں ہی. واہ واہ واہ, یہ ہماری بہت بڑی ٹریجڈی ہے. دیکھیں یہی تو ایک کمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پچھلے انبیاء کا فرق یہ ہے, تمام انبیاء پہ کتاب پہلے نازل ہوئی, عمل انہوں نے بعد میں کیا. واہ. اور رسول اعظم صلوات اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ عمل پہلے کر کے دکھایا. 40 سال جیسے حضرت فرما رہے تھے. اور اضافہ کر دوں, دنیا بھر میں جو تھیوری ہے وہ یہ پہلے آتی ہے, پریکٹیکل بعد میں. یہ واحد مثال ہے جہاں پریکٹیکل پہلے ہے, تھیوری بعد میں. یہ اہتمام الہی ہے. اور دوسری بات, قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم, جب تمہیں پکارے, یعنی پکار الہی اور پکار رسول ایک ہے. اور جب ایک پکار ہے تو ملے گا کیا تمہیں, نتیجہ کیا نکلے گا, بندہ کیا ملے گا جی, لما یحییکم, تاکہ تم زندگی حاصل کرو. اب ہم سیرت ایک خلاصے کے طور پر جس بات پہ بھی لبیک کہیں گے ہمیں اس میں زندگی مل جائے گی. اگر تجارت میں کہیں گے تو زندگی مل جائے گی, اگر صداقت میں کہیں گے تو زندگی مل جائے گی, اگر سخاوت میں کہیں گے تو زندگی مل جائے گی, اگر شجاعت میں کہیں گے تو زندگی مل جائے گی. یعنی ہر شے میں لبیک, جتنا لبیک کہتے چلے جائیں گے, کیونکہ لبیک رسول لبیک الہی ہے, اور لبیک الہی زندگی ہے. وہ جو امام مرسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا 30 برس میں ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجھ سے اوجلی ہوئی, اگر ایک لمحہ ہو جائے تو میں سمجھا کہ میں دار اسلام سے خارج ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر لمحے مسلمان کو جو مرحلہ آتا ہے, جو سانس آتی ہے, وہ کہ سرکار نے کس طرح کیا. رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری, ہر راہ گزار شہر پیغمبر کو جائے. اور وہ اللہ قیامت کے دن وہ زندگی حساب کرے گا کہ جو اتباع رسول کے بغیر ہے, جو اتباع رسول میں اس کا حساب نہیں ہے, وہی آسانی ہے, وہی. جی پیغام سر, میسج یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ کے حوالے سے جتنی بات ہے, اسی کو ہم اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا بنائیں, اور سب سے زیادہ کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو اس پر ایجوکیٹ کریں. الغرض یہ ہے کہ محراب و منبر پہ بھی سب سے پہلی چیز کہ آقا علیہ السلام کا اسوہ مبارک, کہ کیا آقا علیہ السلام کی یہ زبان اقدس تو اس طرح کی تو کبھی بھی نہیں رہی, کہ ہم جن کا میسج سنا رہے ہیں, جن کا ہم نام لیوا ہیں, جن کی ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں,
ہم خود کو قرآن و سنت کا وارث کہہ رہے ہیں، تو قرآن و سنت تو یہ سکھا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام ساری حیات مبارکہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کو تو ہم نے کبھی کسی شخص پر غصہ کرتے ہوئے، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہی پیغام اگر دے دیں تو پورا معاشرہ امن و رحمت کا معاشرہ بن جائے، جنت نظیر بن جائے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جناب پروفیسر صاحب، آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا کبیر سے جی دنیا و آخرت کی آزمائشوں سے حفاظت کا وظیفہ ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دعا جو بندہ مومن اللہ رب العزت سے مانگتا ہے وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ یہ پیج نمبر 223 ہے کتاب الشفا کبیر کا، اس سے آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا وظیفہ ہے جی رزق کی بارش۔ لوگ بہت پوچھتے ہیں جی حالات آج کل کاروبار کے بڑے اس طرح ہیں۔ ایک تو وہی جو میرے آج اسکالر نے بتایا ہے، بس وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے تجارت کریں گے تو رزق کی بارش ہو گئی۔ یہ وظیفہ بھی اس کے لیے ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ اس کا ورد کرتے رہیں، اس کی تسبیح کریں انشاءاللہ تعالی اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ یہ پیج نمبر 17 پہ اس کی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بک آف دی ڈے جی سیرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حیات و خدمات، شمائل و کمالات، مسند روایات کی روشنی میں۔ یہ عرب کے شیخ عبدالحمید محمود طہماس، اور اس کتاب کا عربی میں کتاب تھی، ترجمہ کیا ہے الاستاذ ظفر اقبال کلیار نے، اور اس کو صبح نور پبلیکیشن غزنی اسٹریٹ اردو بازار نے شائع کیا ہے۔ کتاب بہت زبردست، بہت بڑی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں تمام ضروری چیزیں کہ کوئی 160 صفحے کی کتاب میں ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ اور آج ضرورت ہے ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ سیرتیں پڑھائیں اگر ان کی زندگیوں میں ہم نے انقلاب لانا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدانی سے فرمائے۔ یہ جوہر ایمان ہے، مل کے نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔